اعمال سے زندگی بنتی ہے. دوسرا واقعہ نقل اعمال میں بہت بڑی طاقت ہے. دوسرا واقعہ نقل کیا ہے کہ مشرقی پنجاب میں انگریزوں کی حکومت تھی، ہندوستان پاکستان پر صغیر، تو وہاں انگریزوں کی تجارت کوٹی تھی. ایک انگریز کا مسلمان ملازم آیا کہ بھئی وہ جو تمہارا مال ہے وہ اس کو آگ لگ گیا. تو وہ انگریز دفتر میں بیٹھا ہے، اس بات کی طرح توجہ میں بھئی میرا مال نہیں جل سکتا ہے. مسلمان ملازم آتا ہے کہ میں دیکھ کر کہ تم نے دیکھا ہے تو غلط دیکھا ہے، چلو جاتا ہے اور انگریزوں کا مال جل گیا تھا، ورث کا نہیں جل گیا. تو مسلمان حیران ہوا کہ یہ تو اگر کوئی ولی بزرگ ہوتا تو ہم کہتے اس کی ولایت کی وجہ سے، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. ان سے پوچھا تم اس بات کو کس بنیاد پر کہتے تھے کہ میرا مال نہیں جل سکتا ہے بغیر دیکھے، اور بات بھی تو اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، جس مال سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس کو ناگہانی آفت نہیں آتی. میں اپنے مال کے حفاظت کے لیے زکوٰۃ نکالتا ہوں. آج مسلمان بھی ایمان باوجود ایمان کے زکوٰۃ نہیں نکلتے، پھر ان کے مال پر کوئی مصیبت آ جاتی پھر روتا ہے. جتنا بھی مسلمانوں کا مال ہے کوئی چوری ہو جاتا ہے یا ایسا آفت آتا ہے، نبی کا فرمان ہے اکثر وجہ یہ کہ زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی. حدیث ہے اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، اپنی بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. ابھی صدقے کوئی نہیں کرتا ہے، تھوڑی سی بیماری فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی صدقے کا رواج ختم ہو گیا. اور نبی نے بتایا ہے صدقے سے کرو. صدقہ ایسے مصیبت سے بچا سکتا ہے کہ دوائی نہیں بچا سکتے. پہلے بھی میں نے بیان کیا کنز العمال میں ہے، ایک عورت جنگل کے پاس رہتی تھی. ایک سائل آیا بھوکا پیاسا، کھانا اس کے ہاتھ میں تھوڑا سا کھانے کا ٹکڑا تھا، روٹی، وہ اس کے پاس بیچ دیا، خود نہیں کھایا. تھوڑے عرصے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا، خیال نہیں تھا، بھیڑیے نے بچے کو اٹھا کر کے یہ چیخنے لگی میرا. اللہ نے کنز العمال میں فرشتے کو بھیجا اس بھیڑیے کے منہ سے بچے کو نکلوا کر کے واپس کر دو ماں کے پاس. فرشتہ بھیجا. اور یا اللہ عجیب بات، اللہ نے فرمایا فرشتے سے کہ اس بچی کی ماں کو میرے طرف سے سلام پہنچاؤ. کس کے طرف سے؟ اور ان سے کہو ہاذہ لقمہ بتلک اللقمہ، یہ تمہارا بچہ بھی ایک نوالا تھا، وہ نوالا جو تم نے محتاج کو دیا تھا اس کے بدلے میں یہ بچہ تمہیں واپس لایا. اعمال میں اتنا زور ہے، ہر عمل میں اتنا زور ہے. تو میرے پیارے بھائیو، اپنے اعمال پریشانی آئی تو اعمال کی طرح متوجہ ہونا، یہ سبب ہے پریشانیوں کی دور، کہ انسان اپنے کمیوں کے مجھ سے کہاں اللہ کا حکم ٹوٹا جا رہا ہے اس کو پورا کرنے میں لگ جائے، اعمال کو صحیح کرنے میں لگ جائے، سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لوگ پریشان رہیں گے، تم پریشانی دیکھو بھی نہیں. ایک وظیفہ لکھا ہے بہت بڑے عالم شاہ عبدالعزیز محدث سے دہلوی، اس کے تفسیر سے اور تقی عثمانی صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ جب کسی پر جادو کا اثر ہو، جادو کا، اور قرآن پاک کی 114 آیتیں ہیں، اور یہ بتایا شاہ عبدالعزیز محدث سے دہلوی، یہ بابل کے جادوگروں نے کہا ہے جو جادو کا کام کرتا ہے، بے بابل ہاروت و ماروت قرآن میں جو ہے، یہاں جادو کا بہت بڑا زردہ. ان کا بیان ہے کہ جو آدمی قرآن کے 114 آیات سورتوں کے آخری آیتوں کو جمع کر کے اپنے پاس رکھ دے تو اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا. ہر سورت کی آخری آیات تقی عثمانی صاحب نے ایک رسالے میں جمع کیا ہے. ہر عمل کا اسلام، ہر چیز کا اسلام میں توڑ ہے، ہر چیز کا سبب موجود ہے، لیکن ہم اعمال کے طرف ہماری یقین نہیں ہے. ہمارا پیسے پر یقین ہے کہ پیسے سے زندگی بنتی ہے، پیسے بگاڑتے ہیں بناتے نہیں ہے. ابھی وقت کم ہے،
پیسوں نے بہت سوں کی زندگی بگاڑی. عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, 7 حواری بھی تھے, 2 اینٹیں مل گئی تو سونے کے. حواریوں نے کہا موسیٰ اس سونے کو اٹھاتے, اس نے کہا یہ فتنی کی چیز ہے, اس کو ہاتھ نہ لگا. انہیں موسیٰ تم جاؤ, ہم نہیں جا سکتے. حواری 3 ہے اور سونا 2 ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے. انہوں نے مشورہ کیا, بھائی یہ ایک آدمی کو ابھی کھانے کا انتظام کرو, بازار بھیجو, کھانا کھائیں گے پھر تقسیم کریں گے. وہ ادھر چلا گئے. یہ 2 نے سوچا بھائی اینٹیں 2 ہے, ہم 3 ہے, آسان ہو جائے گی. اس کو کوئی بہانہ بنا کر کے مار کر کے کہ تم لیٹ آ گئے, ایک اینٹ ہمارا گزارا ہو جائے. اس کے دل میں کیا خیال ہوا کہ بھائی کیا پتہ چلتا ہے, کھانے میں زہر ملاؤ, دونوں مر جائیں گے تمہارے دونوں. غلط یقین ہے یہ یقین کہ مال سے زندگی بننے کا یہ ایسے بربادیاں کرتا ہے. مال زندگی بناتے نہیں, بگاڑتے. جب آیا ان کو غصے ہو گئے کہ تم دیر سے مارتے مارتے قتل کیا. کھانے کے لیے بیٹھ کر تینوں نے پاؤں پھیلائے. عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے ہیں, انٹی پڑی ہے اور یہ لاشیں کہ دنیا ذلیل, تینوں کو تو ختم کر دی, آگے پتہ نہیں کس. ایک واقعہ نہیں, ایسے ہزاروں واقعے مال کی وجہ سے. اعمال سے اللہ حفاظت کرتا ہے, اعمال سے دنیا آخرت دونوں بنتی ہے. اور اعمال تب ٹھیک ہوں گے جب ہمارا یقین صحیح ہوگا. آج سارے دنیا میں جو بگاڑ ہے غلط یقین کی وجہ سے. غلط یقین, دل میں یہ بات بچی ہوئی ہے کہ زندگی مال سے بنتی. ابھی غلط یقین ڈاکٹر نہیں نکلوا سکتے, ڈاکٹر نہیں نکلوا سکتے. آپ دل کے وال تو کھول سکتے ہیں لیکن غلط. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے جسموں کو ان دنیاوی نقشوں سے نکالو, اللہ تمہیں اندرون سے غلط یقین, دل سے غلط یقین نکالے گا. ان نقشوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکالو. تم اپنے جسم کو ان غلط نقشوں, ان جہاں یقین خراب ہوا ان سے نکالو, اللہ تمہارا اندر وہ کر دے گا. تو اس سلسلے میں میرے پیارے بھائیو, پوری دنیا الحمدللہ پاکستان میں آ رہی ہے, اور ہم ادھر پاکستان میں رہتے ہیں, خدا کی قسم اس کام سے محروم ہو جائے بڑے بدقسمت ہوں گے. ابھی ہماری جماعت میں جماعت ہے یہ سعودیہ والے, دوسرے کس ملک, امارات کے اور افغانستان کے مختلف ملکوں کے ساتھ آئی ہے 3 دن کے لیے. سارے محلے والوں سے درخواست ہے ان کی نصرت ہے, ان کی بات سنیں, ان کے ساتھ بیٹھے. عصر میں ان کا گشت ہوگا, مغرب میں بیان ہوگا, کل بھی ان کے ساتھ اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی توفیق دے. صرف یہ نہیں ہے, رات کو کوارٹ میں کتنے ملکوں کے لوگ, فلسطین کے اور رائیونٹ سے پیغام آیا کہ اتنے باہر ملکوں کے لوگ آ رہے کہ ابھی ان کے ساتھ تشکیل کے لیے آدمی نہیں ملتے, کیونکہ وہ تو زبان نہیں جاتے, پاکستانی ساتھ نہ ہو تو یہ اکیلا نہیں جا سکتا. یہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں. تو سب بھائیوں سے درخواست ہے میرے پیارے بھائی, خدا کی قسم قیامت کے دن خون کے آنسو بہائیں گے کہ یہ باتیں تو سنتے تھے اور ہم کہتے کہ ہم فارغ نہیں ہے. فارغ جب اسرائیل علیہ السلام آئے گا تو ہم وہ یہ نہیں کہ ہم فارغ نہیں ہے, پھر موقع نہیں ملے گا. ابھی موقع ہے, تھوڑا سا اس راستے میں وقت لگاؤ, جماعتوں کے نصرت کرو. اللہ ہم سب کو عمل کرنے سب کوشش کریں گے نا, تو نماز کے بعد ان کی تھوڑی سی تعلیم ہوگی, پھر عصر سارے ساتھی